جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پانا صحابہ کرام کے نزدیک کتنی بڑی دولت تھی یہ. اور آقا علیہ السلام ایسے سخی ہیں، ان جیسا سخی کائنات میں کوئی نہیں. یہاں لا نہیں ہے، یہاں انکار نہیں ہے، یہاں منع نہیں ہے، یہاں اگر مگر نہیں ہے، یہاں کوئی شرط نہیں ہے. وداؤٹ اینی کنڈیشن میرے آقا عطا کرتے ہیں، میرے آقا دیتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کو وضو کا پانی دیتے تھے جب نبی پاک علیہ السلام رات کو بیدار ہوتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے وضو کا پانی رات کو پیش کیا آقا علیہ السلام کے بیدار ہونے کے بعد. تو میرے آقا علیہ السلام کا رحمت کا دریا ہر وقت جوش پہ ہوتا ہے، اس وقت مزید جوش پہ آیا. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، وہ سن لیں کیا ہے؟ سل، مانگ. اس کو آفر کہتے ہیں، پیشکش. مانگو، کھلی آفر ہے. ربیعہ مانگ لو، کیا مانگنا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کوئی قید نہیں لگائی، ربیعہ ذرا خیال کرنا، تھوڑا سا مانگنا، زیادہ نہ مانگنا. دنیا کا مانگنا، آخرت کا نہ مانگنا. جنت نہ مانگنا، جنت میں میرا پڑوس نہ مانگنا. ایسی کوئی بات میرے آقا علیہ السلام نے نہیں کی، کیونکہ ان جیسا کائنات میں سخی ہے کوئی نہیں. رب نے ان کو مالک کے جنت بنایا ہے. دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں رب نے محبوب علیہ السلام کو دی ہیں. آقا علیہ السلام نے بغیر کسی قید اور شرط اور کنڈیشن کے فرمایا سل، مانگ. کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی صحابہ رسول تھے، ان کا بھی پکا عقیدہ ہے یہ ایسے سخی ہیں، ان سے دنیا کی جو بات مانگ لو وہ بھی دیتے ہیں، آخرت کی مانگ لو وہ بھی دیتے ہیں. انہوں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی. پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ اسألوک مرافقتک فی الجنہ. آقا جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. مسلم کی حدیث ہے، حفظ کر لیں. میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا وہ ربیعہ یہ کہتے ہو مجھ سے، میں جنت کیسے بانٹوں، میرے پاس تو ہے نہیں. ایسی کوئی بات نہیں کی. عجیب سے لوگ ہیں یار، کلمہ بھی پڑھتے ہو اور میرے آقا کی عظمتوں کے بھی منکر ہو، تمہارے کلمے کی سمجھ نہیں آتی، کیسا کلمہ پڑھا تم نے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو. یہاں لوگ کہتے جی نبی کچھ دے ہی نہیں سکتے، نبی کی ویلیو کچھ نہیں ہے. ایسے ایسے مارکیٹ کے اندر ایسے ایسے نالائق بھرے پڑے ہیں، ایسے ایسے نالائق ہیں، وہ توحید بیان کرتے کرتے نبیوں کی گستاخیاں کرتے. اتنے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، ان کا توحید باری تعالیٰ سے بھی کوئی تعلق نہیں، وہ شیطان کے پیروں ہیں. وہ کہتے ہیں نبی کی ویلیو کوئی نہیں ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ. صحابہ سے پوچھیں انبیاء کی ویلیو کیا ہے. صحیح مسلم کے اندر ہے، جب آقا علیہ السلام نے حضرت ربیعہ سے فرمایا سل، مانگو، کیا مانگتے ہو. ان کو پتا تھا یہ سخی ہیں، دیتے. انہوں نے کوئی شے دنیا کی نہیں مانگی. عرض کیا اسألوک مرافقتک فی الجنہ. آقا جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. دے دیا سرکار نے. ارشاد فرمایا اب غیر ذالک، اے ربیعہ اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے. جنت تو میں نے دے دی، جنت میں پڑوس، اس کے علاوہ کچھ چاہیے. تو صحابی عرض کرتے ہیں آقا ہوا ذالک، یہی میرے لیے سب کچھ ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کثرت کے ساتھ سجدے کر کے اپنے نفس پر میری مدد کرو. یہ حدیث بالکل کیٹاگوریکلی بیان کرتی ہے کہ رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو مالک جنت بنایا ہے. جنت اس دنیا میں سرکار جس کو چاہتے ہیں بانٹ دیتے، ان کو عطا کی. میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ اشعار بھی آگے بیان کرتا ہوں. پھر مزید ہم سنتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں کیسی ہیں. اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، بہت بڑے محدث ہیں، لمحات شرح مشکات کے اندر آپ نے یہ بات لکھی ہے ہم سب کے لیے. آپ فرماتے ہیں سچے طالب کو چاہیے، ہم سب طالب ہیں، ہم کیا ہیں؟ اللہ ہمیں سچا بنا دے. فرمایا سچے طالب کو چاہیے آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں مانگے، بالخصوص کامل ترین نعمت، افضل ترین کمال، یعنی جنت میں نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس مانگے. اس کے علاوہ کسی طرف نگاہ نہ کرے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی مانگو نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں پڑوس مانگو. ایک صحابیہ ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ، کتاب المغازی کے اندر ان کا یہ پورا واقعہ ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا آقا ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے. کہ انہوں نے کہا تھا، نام یاد کر لے، ام عمارہ، آئین کے ساتھ آئین، ام عمارہ، آخر میں ہا ہے، را کے بعد ہا، ام عمارہ، کہ میری فیملی کو جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے. تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی
اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ عمارہ کے گھر والوں کو جنت میں میرا پڑوسی بنا دے۔ سرکار نے نہیں کہا کہ عمارہ کیسی باتیں کرتی ہو، میں کہاں سے دے سکتا ہوں، میں کیسے دے سکتا ہوں، میرا اختیار نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ان کو جنت میں میرا پڑوسی بنا دے، ان کے خاندان کو۔ اور یہ دعائے مصطفیٰ سنی تو صحابیہ کا عقیدہ دیکھیں، اے عاشقان رسول، جنت میں آقا کا پڑوس کتنی بڑی نعمت ہے۔ صحابیہ کا عقیدہ دیکھیے، حضرت عمارہ نے جب یہ دعا نبی پاک علیہ السلام کے دہنے اقدس سے سنی تو پتہ کیا بول اٹھی؟ فرماتی ہیں ما ابالی ما اصابنی من الدنیا، جب آقا نے میرے خاندان کو جنت میں اپنے پڑوس کی دعا دے دی ہے تو اب دنیا کی کوئی بھی مصیبت آ جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ آقا کا پڑوس مل جانا ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے نا، اگر کوئی مشکل آئی بھی تو ختم ہو جائے گی، لیکن آگے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آقا کا پڑوس مل جائے گا۔ اگلی حدیث اتنی پیاری حدیث ہے، اتنی پیاری ہے، حفظ کیے، سٹوری عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے اعرابی، مکارم الاخلاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اعرابی کہتے ہیں عرب کے دیہاتی کو، جو عرب کے دیہات سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، لیکن یاد رکھیے گا جنہوں نے حالت ایمان میں ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھ لیا اور ایمان ہی میں دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی ہیں اور جنتی ہیں پکے۔ یہ اعرابی تھے، صحابی بھی ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اس وقت بھی میرے آقا علیہ السلام کی رحمت کا دریا پورے جوش پر تھا۔ فرمایا سل ما شئت یا اعرابی، اے اعرابی جو دل کرتا ہے مانگ لے۔ شیطان کا کلیجہ تو پھٹ جائے گا یہ پڑھ کے سنا کے، شیطان تو پریشان ہو جائے گا۔ جو دل کرتا مانگ لے، جو دل کرتا مانگ لے، یہ وہی آفر کراتا ہے جس کو رب نے اختیارات دیے ہوں۔ وہ چونکہ عرب کے دیہات سے آئے تھے، یہ صحابہ کے مجمع میں بات ہو رہی ہے، انہوں نے عرض کیا آقا مجھے سواری چاہیے، سواری۔ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑی شے کوئی مانگیں گے، لیکن وہ بھی آنے والے بھی صحابی ہیں، لیکن عرب کے دیہات سے آئے تھے۔ کہا سواری چاہیے، مثلا اونٹ وغیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے دے دیا۔ فرمایا کچھ اور چاہیے؟ آقا اس سواری کا سامان بھی چاہیے، یہ اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے، کاٹھی جس کو بولتے ہیں، وہ بھی دے دیں۔ میرے آقا نے وہ بھی دے دی۔ عرض کیا اور بھی کچھ چاہیے؟ اب وہ صحابہ بیٹھے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کوئی بڑی چیز مانگیں گے۔ انہوں نے کیا عرض کیا آقا جو سفر میں آنے جانے کا زیادہ راہ، لیگیج، آنے جانے میں مجھے کچھ سہولت مل جائے وہ بھی دے دیں۔ میرے آقا نے وہ بھی دے دی۔ اب ذرا سنیے گا، آقا نے اگرچہ یہ چھوٹی چھوٹی، میرے آقا بارگاہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، سب دے دیں۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اس اعرابی کی مانگنے میں اور بنی اسرائیل کی اس بڑیا کی مانگ میں کتنا فرق ہے، سنیے گا۔ آگے میں بتاتا ہوں بنی اسرائیل کی بڑیا نے کیا مانگا تھا۔ آقا فرماتے اس اعرابی کی مانگ میں کہ انہوں نے اونٹ وغیرہ مانگ لیا، اونٹ کا کجاوا مانگ لیا، سامان مانگ لیا، ان کے مانگنے میں مجھ سے اور بنی اسرائیل کی بڑیا کی مانگ میں کتنا فرق ہے۔ اور ایک روایت میں ابن حبان میں ہے کہ یہ اسی طرح مانگ لیتے نا جس طرح بڑیا نے مانگا تھا اب اس وقت نبی علیہ السلام سے۔ وہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے تشریف لے جائیں، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس بھی لے جائیں، حالانکہ اس سے صدیاں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا اور دریائے نیل کے قریب کہیں ان کی قبر تھی۔ اس وقت سوائے ایک بوڑھی خاتون کے کسی کو نہیں پتا تھا یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ وہ خاتون کو پتا ہے، بوڑھی عورت کو، آپ نے فرمایا کہ مجھے بتا دو کہ وہ کدھر ہے قبر۔ کہا ایسے نہیں بتاؤں گی، پہلے ایک میری مانگ پوری کرے پھر بتاؤں گی۔ کہا کیا مانگ ہے؟ مانگ یہ ہے کہ آپ مجھے جنت میں اپنا پڑوس دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت لے لو، پڑوس والا سوال نہ کرو۔ کہا نہیں، خدا کی قسم اس سے کم پہ میں نے راضی نہیں ہونا، اللہ کی قسم اس سے کم پہ راضی نہیں ہونا، مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے تھے،
बुढ़िया अपने इश्क की बात कर रही थी कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस मुझे मिले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे जन्नत मांग लो, कहती नहीं, खुदा की कसम, बोली खुदा की कसम इससे कम राजी नहीं होंगी, मुझे सिर्फ जन्नत नहीं, जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, मूसा जन्नत में अपना पड़ोस दे दे, आपका क्या नुकसान होता है, जन्नत में अपना पड़ोस दे दें। चुनाचे हजरत सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम ने उस खातून से वादा कर दिया, अल्लाह पाक ने वही फरमाई, आपने वादा कर दिया कि मैं जन्नत में तुम्हें अपना पड़ोस देता हूं। फिर उस खातून ने कहा फुलां जगह पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है। इसके बारे में मेरे आका ने फरमाया था कि इस आराबी की मांग में और बनी इसराइल की बुढ़िया की मांग में कितना फर्क है। और एक रिवायत में आता है उसी तरह मांग लेती। इसका मतलब है आका खुद भी ये चाहते थे ये बड़ी बड़ी चीजें मुझसे मांगा करें, क्योंकि उनसे बड़ा कायनात में है कोई नहीं, उनसे बड़ा अता करने वाला कायनात में है कोई नहीं। आप जरा अशआर इश्क भरे सुनिए इसी मौजू के ऊपर, वो क्या है। मेरे सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह वो तसव्वुर बना रहे हैं कि जन्नत हो और आका एक मर्तबा हमसे बात कर लें, फिर तो बाकी नेमतों की हमें ज़रूरत नहीं रहती जन्नत में। आला हजरत कहते हैं, फरमाते हैं जन्नत ना दें, यानी जन्नत तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पाक अता फरमाने वाला है, हम तो निगाह रखते हैं। जन्नत ये इसमें जन्नत की हकारत नहीं है माज़अल्लाह, जन्नत ना दें तेरी रुयत हो खैर से, आका आपका दीदार हो जाए जन्नत में, जन्नत ना दें तेरी रुयत हो खैर से। उस गुल के आगे किसको हवस बरगो बर की है, गुल कौन से, नबी पाक अलैहिस्सलाम। जन्नत में आका का पड़ोस मिल जाएगा तो फिर मुझे और फूल पत्तियों की तो ज़रूरत ही नहीं है, सरकार का पड़ोस तो मिल गया। उस गुल, आप तसव्वुर करें जन्नत में आका का पड़ोस, उस गुल के आगे किसको हवस बरगो बर की है, शरबत ना दें तू करे बात लुत्फ से। आका प्यार से हमसे एक दफ़ा बात कर लेना तो किसी शरबत जन्नत की भी हमें हाजत नहीं है, क्योंकि सबसे, ये नहीं कोई इनकार है, असल में सबसे बड़ी चीज़ मिल गई ना हमें। फिर कहते हैं ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है, ये शहद मिल जाए ना कि आका अलैहिस्सलाम मीठी मीठी गुफ्तगू हमसे फरमाएं तो इस शहद के बाद कोई शक्कर की तरफ तो नहीं ना जाता। ये मेरे इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के अशार। फिर आप ही के खलीफा हैं मद्दाहुल हबीब मौलाना जमीलुर रहमान कादरी, वो क्या कहते हैं, मैं तेरी दैन के कुर्बान, दैन क्या है, अता देना, मैं तेरी दैन के कुर्बान के तेरे मंगता तुझसे जो चाहते हैं मांग लिया करते हैं। आका क्या सखी हैं आप, को मांगने वाला सोचता नहीं है मांगू के ना मांगू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा सखी हो, अगरचे वो बहुत देता हो, लेकिन जाने वाला सोचता जरूर है यार पता नहीं मूड हजरत का अच्छा होगा कि नहीं होगा, देगा कि नहीं देगा। लेकिन आका की बारगाह में जो भी जाता है मेरे आका अता करते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मालिक हैं खजाना-ए कुदरत के, मालिक हैं खजाना-ए कुदरत के, जो जिसको चाहें दे डालें, दी खुल्द जनाबे रबिया को, बिगड़ी लाखों की बनाई है। रबिया कौन, हजरत रबिया जिनको आका ने जन्नत अता फरमाई। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, आपने कहना और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए, नेमतें दोनों आलम की देकर हमें पूछते हैं बता, और क्या चाहिए, उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोहती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। मेरे आला हजरत एक और मकाम पर कहते हैं मांग मन मानती, मांग कहते मांगने वाले को, मांग मन मानती, मुंह मांगी मुरादें लेगा, ना यहाँ ना है ना मंगता से ये कहना क्या है, क्या है भाई आ जाते हो रोजाना, ये आका की बारगाह में नहीं है, जाओ चले जाओ नहीं है, ये भी मेरे आका की बारगाह में नहीं। सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग, सुल्तान मदीना की जियारत की दुआ कर, जन्नत की तलब चीज है क्या और भी कुछ मांग। हजरत रबिया ने मांगा था ना। मेरे सईदी आला हज़रत फरमाते हैं जो चाहे उनसे मांग,
کہ دونوں جہاں کی خیر زرے نہ خریدا ایک کنیز ان کے گھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی تیری سیدھی نظر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ سب اتباع کرے حضرت ربیہ کی، کیا؟ آقا جنت میں آپ کا پڑوس ہے۔ اب اپنی دعا میں اس کو پکا کر لیں، یا اللہ محبوب علیہ السلام کا جنت میں پڑوس دینا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو یہاں سے پکارے، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہاں سے بھی پکارے تو یہ پورا اعتقاد رکھیں آقا جنت میں آپ کا پڑوس ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، مواجہ شریف سامنے ہو، گنبد خضرا کے سامنے ہو، سنہری جالیوں کے سامنے ہو، آقا جنت میں آپ کا پڑوس ہے۔ آقا وہ انداز جو حضرت ربیہ کا تھا، ہم اسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ عرابی جنہوں نے آپ سے دنیا کی چیزیں مانگی تھی، آپ نے وہ بھی دی تھی، اور آپ نے ہمیں سکھایا تھا کہ جنت میں میرا پڑوس مانگا کرو۔ بنی اسرائیل کی خاتون کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس روایت صحیح مسلم سے اور دیگر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے رب تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کا مالک بنایا ہے۔ بھائی رب نے بنایا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ رب نے بنایا ہے، آپ کو دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں۔ وہ بندہ پرلے درجے کا نالائق ہے جو کہتا ہے نبی کچھ کر ہی نہیں سکتے، پرلے درجے کا نالائق ہے، پرلے درجے کا، ایک ہوتا ہے ارلے درجے کا، وہ پرلے درجے کا نالائق ہے۔ کلمہ بھی پڑھتے ہو، نالائکو کلمہ پڑھ کے سرکار کی حیا نہیں ہے، آقا کا کلمہ پڑھ کے حیا نہیں ہے، معاذ اللہ سرکار کی عظمتوں کو تولتے ہو، سرکار کی عظمتوں کو تولتے ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو تولتے ہو۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔